اب اس سیشن کی پہلی تقریر کے لیے خاکسار مکرم آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن کی خدمت میں درخواست کرتا ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب جلیل کی تیرا دل جلوہ گاہ ہے، سینہ تیرا جمال الہی کا مستقر، قبلہ بھی تو ہے قبلہ نما بھی تیرا وجود، شان خدا ہے تیری اداؤں میں جلوہ گر، نور بشر کا فرق مٹاتی ہے تیری ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اس کائنات میں انسان کی تخلیق کا مقصد خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی کامل عبودیت اختیار کرنا اور اس کے ساتھ ایک زندہ جاویداں تعلق پیدا کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بابت ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء جاری فرمایا اور 1,24,000 سے زائد انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے نمونے اور اپنے وجود سے اس تعلق کا ثبوت دیں۔ ہر نبی نے آ کر یہی پیغام دیا اور اپنی ذات سے اس تعلق کا ثبوت دیا، اور اس کا سب سے کامل، اکمل اور اتم نمونہ سید الکائنات، فخر موجودات، سید ولد آدم، ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ خود اس تعلق کا ثبوت اپنی ذات سے دیا، بلکہ آپ نے تعلق باللہ پیدا کرنے کے تمام ذرائع بھی ہمیں سکھائے۔ آج کے اس مبارک اور بابرکت جلسہ میں مجھے اسی موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلق باللہ کی نسبت کچھ عرض کروں۔ یہ موضوع اپنی ذات میں بہت وسیع مضامین کا حامل ہے۔ میں اس مختصر وقت میں اس کی بابت اختصار سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وباللہ التوفیق۔ حضرات گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم سے جو تعلق پیدا کیا، اس کی نوعیت کیا تھی؟ یہ تعلق ایک دوست جانی کا دوست جانی کے ساتھ تعلق تھا، یہ محب اور محبوب کا تعلق تھا، یہ تعلق آقا اور غلام کا تھا، یہ تعلق قرآن آیت کا ذکرکم آباءکم کے موجب ایک باپ اور بیٹے کا سا تعلق تھا۔ یہ تعلق ایسا تھا کہ جس میں پیار تھا، محبت تھی، معرفت تھی، اپنے مالک کے ساتھ کامل وفا تھی، اس کی خاطر ہر دکھ سہنے کی کامل صلاحیت تھی۔ یہ تعلق ایک ایسا عاشقانہ تعلق تھا کہ دیکھنے والوں نے بھی گواہی دی کہ عاشق محمد ربہ، کہ دیکھو دیکھو محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ یہ عشق تقاضا کرتا تھا کہ جس محبوب کو میں نے دیکھا ہے اور اس کو پایا ہے اور اس کی خوبصورتی نے میرے دل کو موہ لیا ہے، آؤ
اور تم بھی اس محبوب کے عاشق بن جاؤ اور اس کی محبت میں سرشار ہو جاؤ۔ یہ کوئی دنیاوی تعلق نہ تھا کہ جس میں رقابت اور حسد اور بغض کے جذبات ہوں۔ یہ تو ایک ایسی روحانی محبت سے گندا ہوا تعلق تھا جہاں محبوب کی محبوبیت کو سب میں بانٹنے کا حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کی گواہی خود رب کائنات نے دی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ حضرات گرامی، اپنے رب کی محبت میں سرشار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے ہیں، لوگوں کو اس رب کا پیغام دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آؤ آؤ، جس رب کی محبت میں میں سرشار ہوں، جس کی محبوبیت نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا ہے، تم بھی اس کا عرفان حاصل کرو، اس کی محبت میں سرشار ہو جاؤ۔ لوگ اس پیغام کو دیوانے کی بڑھ سمجھتے ہیں۔ وہ کیسے اس خدا کو مان لیتے جس کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ لیکن میرے آقا و مولا نے نہ صرف یہ کہ ان کو اس خدا کا پیغام دیا، بلکہ ان کو دکھا بھی دیا کہ دیکھو ایک خدا ہے، اس کے نشانات تمہارے وجود کے اندر ہیں، اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ آسمان جو ستاروں سے روشن ہے اس کے وجود کی دلیل ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، اس پر اگنے والی رویدگی، یہ ہوا کی سبک روی، اس کا پہاڑوں جیسے جہازوں کو لے کر سمندروں کی سطح پر چلنا، یہ اس کی عظیم الشان ہستی کی دلیل ہے۔ وہ رحمان ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے لیے ہر وہ نعمت اتار دی جس کی تمہیں حاجت تھی، اور بغیر تمہارے مطالبے اور استحقاق کے سب کچھ تمہیں عنایت کر دیا۔ بس تم بھی اس کا ذکر اسی طرح کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ اس کا نور میرے وجود میں دار آیا ہے، آؤ تم بھی اس کو دیکھو، آؤ اور دیکھو کہ وہ خدا ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود کسی وجود سے پیدا ہوا، اور اس کا تو کوئی ہمسر نہیں۔ یہ وہ پیغام تھا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر وجود کے ساتھ بنی نوع انسان کو دیا۔ آپ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک یار جانی کے ساتھ تعلق سے بڑھ کر تھا۔ یہ تعلق تمام دنیاوی رشتوں اور تعلقات پر حاوی تھا۔ یہ پیار و محبت کے تمام دنیاوی معیاروں سے بالا تھا۔ یہ تعلق ایک محب و محبوب کا تعلق تھا۔ یہ تعلق ایک ایسے گہرے دلی شوق پر منتج تھا جسے عشق کہتے ہیں۔ ایک ایسا عشق جس کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، جس کی گواہی خود عرش کا خدا یہ کہتے ہوئے دے رہا ہے کہ اگر تم نے میری محبت کو پانا ہے تو میرے محبوب کی محبت کو پالو۔ ایک ایسا عشق جس کی گواہی میں اہل مکہ کی زبان رطب اللسان ہوئی۔ کیا سچ تھا! محبت کا کیسا جادو تھا جو کفار کے بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور آپ کی نیم شب مناجات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا شامل تھی۔ حضور اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر، اور اس کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے حضور فائدہ بخشے۔ اے اللہ، میری دل پسند چیزیں جو تو نے مجھے عطا کی، ان کو اپنی محبوب چیزوں کے حصول کے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے، اور میری وہ پیاری چیزیں جو تو مجھ سے علیحدہ کر دے، ان کے بدلے اپنی پسندیدہ چیزیں مجھے عطا فرما۔ یہ محبت ہی تھی جس نے تعلق باللہ کی تمام منازل آپ سے طے کروا دیں۔ محبت اور تعلق کے بنیادی تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ محبوب کے لیے غیرت دکھائی جائے۔ طاقت، قوت اور قدرت کی حالت میں تو سبھی غیرت دکھاتے ہیں، لیکن کمزوری کی حالت میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اور پھر یہ حالت تو بالکل بے نظیر ہے کہ ایسی کمزوری کی حالت میں غیرت دکھائی جائے جب اس کا اظہار تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا ہو۔
کچھ ایسی ہی حالت کا بیان اس واقعہ میں ہے کہ غزوہ احد میں کفار مکہ کے درہ احد سے دوبارہ حملے کے بعد مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس دوران 70 مسلمان شہید ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبریں پھیل گئیں۔ دشمن کو اس پر خوش ہونے کا موقع میسر آ گیا۔ ابو سفیان فخر میں آ کر اپنی فتح جتلانے لگا۔ اس نازک حالت میں جب مسلمان خود حفاظتی کی خاطر ایک پہاڑی دامن میں پناہ گزین ہوئے، ابو سفیان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مصلحت ارشاد فرمایا کہ ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کی خاموشی دیکھ کر ابو سفیان کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا، کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ جواب نہ دو۔ اس پر ابو سفیان پھر بولا، کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ مسلمانوں کی مسلسل خاموشی دیکھ کر ابو سفیان نے فتح و کامرانی کا نعرہ لگایا اور کہا کہ اولو حبل، اولو حبل، حبل بت کی جے ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت توحید نے جوش مارا اور آپ نے فوراً جواب دینے کا ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ کہو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند ہے اور اعلیٰ شان والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا تو عزا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو اور کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ حضرات گرامی، تعلق باللہ کی پہلی منزل صلاۃ یعنی وہ عبادت ہے، وہ عبادت جو خشیت، گریہ اور سوزش قلب سے عبارت ہے، جس میں دل خدا کی محبت میں گداز ہو جاتا ہے، آنکھ اس کی محبت میں آنسو بہاتی ہے اور روح اس کے عشق میں سرشار ہو کر اس کے حضور جھک جاتی ہے۔ ایک ایسی نماز جو بدن سے ماورا ہوتی ہے، جس میں بدن روح کی عقیدتوں کا عکس بن جاتا ہے، اور یہی وہ عبادت تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی غذا تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، کہ اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ نماز سے آپ کی محبت دیدنی تھی، اور یہ آپ کے اس تعلق پر دلالت کرتی تھی جو آپ کو اپنے رب سے تھا، اور یہ تعلق تمام دنیاوی علائق سے پر حاوی تھا۔ آپ کے پاس بیک وقت 9 بیویاں رہیں۔ اپنی عزیز ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ کے 9ویں دن باری آتی تھی۔ ایک دفعہ موسم سرما کی سرد رات کو ان کے لحاف میں داخل ہو جانے کے بعد ان سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، اگر اجازت دو تو آج رات میں اپنے رب کی عبادت میں گزار لوں۔ انہوں نے بخوشی اجازت دی اور آپ نے وہ ساری رات عبادت میں اپنے رب کے حضور روتے روتے سجدہ گاہ کو ترک کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر خدا تعالیٰ کے افضال اور اس کی جنتوں اور آسمانوں کی سیر کی اور قرب الہی کے نظارے دیکھے۔ ان کو پڑھ کر ایک مومن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی تعلق باللہ کے ان مقامات کی لذتیں ملیں، ہم بھی اس قرب کی جنتوں کے مزوں سے آشنا ہوں۔ شاید اسی سوال کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عطا فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ اگر ایسی خواہش ہے تو جان لو کہ نماز کے ذریعے ان لذتوں سے آشنائی ممکن ہے۔ ایک مومن کے لیے نماز ہی اس کا معراج ہے، جس میں
وہ اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے، اس کی قدرتوں کے نظارے دیکھتا ہے اور اس کے وجود پر زندہ برہان کو پا لیتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے ساتھ تعلق میں اس قدر آگے بڑھے کہ آپ مظہر اتم الوہیت کی مسند پر سرفراز ہوئے۔ آپ کا وجود خدا تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر بن گیا۔ آپ ہر دو سرا کے بادشاہ بن گئے، جس کے در کی دربانی روح القدس کے حصے میں آئی۔ آپ نے تعلق باللہ کی تمام منازل کو سر کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کر دی کہ صحرائے عرب کے بدو عرش نشین بن گئے۔ وہ جن کی کیفیات شراب و شباب میں لذت پاتی تھیں، جن کی شامیں شراب صبوحی اور راتیں اپنے پہلو میں خوبصورت عورتوں کو لیے بسر ہوتی تھیں، انہوں نے اس رب الورا کے، اس عاشق کے انفاس قدسیہ سے وہ فیض پایا جس نے ان کی شراب کی محفلوں کو ذکر خدا کی مجالس میں بدل دیا۔ وہ جن کی راتیں مغنیہ اور رقاصہ عورتوں کی مجالس میں گزرتی تھیں، وہ خدائے رحمان میں فنا ہونے لگے۔ جو روحانی اندھے تھے، معارف سے گنگ تھے، ان کے کنج لب سے عرفان الہی کے چشمے جاری ہونے لگے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گنگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس کے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ حضرات گرامی، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باللہ ہی تھا جس نے عرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ جہاں شرک کا راج تھا وہاں توحید کے چشمے رواں ہونے لگے۔ مکہ اور خاص کعبہ توحید اتم کا مرکز بن گیا۔ 360 خداؤں کو سجدہ کرنے والے ایک خدا کے پرستار بن گئے، اور عرب ایک ایسے انقلاب کا مورد بن گیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ظہور پذیر ہوا۔ سر ٹامس کارلائل اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے کہ اہل عرب کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعے سے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائے آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی۔ ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو، وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے۔ وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چکے ہیں۔ یہ اسی شان و شوکت اور درخشندگی اور تابندگی سے کرۂ ارض کے ایک عظیم حصے پر مسلط ہیں۔ میں نے کہا کہ عظیم انسان ہمیشہ آسمان سے شعلہ نور بن کر اترتا ہے۔ نو انسانی خشک نیستہ کی طرح اس شرارے کے انتظار میں تھی۔ وہ شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نو انسانی کو شعلہ صفت بنا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں کہ جس سے انسان کا تعلق ہو جاتا ہے تو انسان اس کا ذکر بھی اسی تعلق کی نسبت سے کرتا ہے۔
اور یہ تعلق جب عشق اور محبت کا ہو تو پھر وہ ذکر اس کی روح کی غذا بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور آن خدا کو یاد رکھتے۔ یہی وہ ذکر الہی ہے جو انسان کو خدا کے قریب تر کر دیتا ہے، اور اسی ذکر الہی کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو توجہ دلائی اور اپنے اسوہ سے ان کو اس پر کاربند کر دیا۔ خلوت و جلوت، صبح و شام، دن ہو یا رات، آپ کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی۔ آپ فرماتے تھے میری آنکھیں جب سو جاتی ہیں، میری آنکھیں جب سو جاتی ہیں تو دل پھر بھی جاگتا ہے۔ ذکر الہی آپ کی روح کی غذا تھا۔ آپ نے اپنے ہر فعل کو ذکر الہی سے باندھ دیا تھا۔ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بلندی پر چڑھنا، بلندی سے اترنا، سفر پر جانا، سفر سے آنا، گھر سے جانا، گھر میں آنا، بیوی سے ملنا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت بھی آپ کی زبان پر، آپ کی زبان اپنے رب کی یاد سے ہمیشہ تر رہتی تھی۔ آپ کو کائنات کے ذرے ذرے میں اس رب کریم کی وجود کے نشانات نظر آتے ہیں جو آپ کے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تعلق باللہ کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی محبت میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت ہی تھی جس نے عرب کے وحشت خیز معاشرے کو دنیا کے بہترین معاشرے میں بدل دیا۔ آپ کی اپنے رب سے محبت کی کیفیت آپ کی تمام دلی کیفیات پر حاوی تھی۔ آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ اس تعلق باللہ کا عکس تھا۔ آپ کا وجود خدا کے وجود میں فنا تھا۔ ایک معروف عیسائی معاند مستشرق الائز اسپرنگر، جس کا تعلق آسٹریا سے ہے، اپنی ایک تصنیف میں لکھتا ہے کہ وہ ایک واضح تخلیقی سوچ، بلند ترین ذہنی صلاحیت، پاکیزہ خیالات اور ایک عرفہ و اعلیٰ ذوق کے حامل تھے۔ وہ ہمیشہ خدا کے تصور میں کھوئے رہتے تھے، جن کے خیال میں ہمیشہ خدا کا تصور غالب رہتا تھا، اور جن کو نکلتے ہوئے آفتاب اور برستے ہوئے پانی اور اگتی ہوئی رویدگی میں خدا ہی کا دست قدرت نظر آتا تھا۔ اسے بادلوں کی گرج، گرتے ہوئے پانیوں اور پرندوں کے حمدیہ نغمات میں خدا ہی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ سنسان جنگلوں اور قدیم شہروں کے کھنڈروں میں خدا ہی کے قہر کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ان کے تصور میں یہ ویران و سنسان جگہیں ان جنوں کا مسکن تھیں جو ہم انسانوں کی طرح ہی اس کی حمد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں اور بہنوں، تعلق باللہ کی منازل میں سے ایک منزل خدا کی مخلوق سے محبت کی منزل بھی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں تو خدا بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ مضمون اپنی ذات میں ایک وسیع اور لمبا مضمون ہے، لیکن میں صرف ایک لمحے کو ٹھہر کر ان لمحات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کو ابتدائے وحی میں پیش آئے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، ایک نئے تجربے سے آشنا لیکن آنے والی ذمہ داریوں کے خیال سے گھبراہٹ کے ساتھ گھر واپس آئے تو آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ کو چادر اڑا دی اور آپ کی گھبراہٹ کو تسلی میں بدلنے کے خیال سے فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، وہ اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اخلاق گمگشتہ کو زندہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچے مصائب میں لوگوں کی مددگار ہیں۔ بنی نوع انسان سے اس ہمدردی پر خدائے قدوس نے نظر کی اور آپ کو بنی نوع انسان کا نجات دہندہ اور ان کو امن عطا کرنے والا اور ان کو خدا سے ملانے والا بنا کر مبعوث کر دیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے پہلے، توجہ سے سنیے، حضور فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے، سو آن جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا، حبہ کہتے ہیں ایک دانے کو، نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی، بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی، اپنی ساری عمر بسر کر دی، بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی، اور وہ جو دل آزار تھے ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے، ان کو مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی، سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا اور کھانے کے لیے نان جو یا فاقہ اختیار کیا، دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا، اور اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجوز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا، اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر مارکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا، خالصاً خدا کے لیے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی، غرض جود اور سخاوت اور زہد اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ کبھی آئندہ ظاہر ہوگی۔ حضرات گرامی، ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ وحشت و بربریت میں اپنی مثال آپ تھا، اخلاق حسنہ مفقود تھے، انسانیت دم توڑ چکی تھی اور اس کی جگہ جور و جفا اور ظلم و ستم نے لے لی تھی، ان کی دلچسپیاں اس دنیاوی زندگی اور اس کی لذات کے حصول پر منحصر تھیں، خانہ کعبہ جس کے قیام کو خدا تعالیٰ نے مبارکم و ہدی للعالمین قرار دیا تھا 360 بتوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، ایک ایسی قوم کو جس کے اندر جہالت اور بت پرستی اور شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، خدا سے آشنا کرنا اور پھر ان کو باخدا بنانا اور پھر خدا نما بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وحشت و بربریت میں ڈوبے ہوئے ان بادیہ نشین عربوں کو خدا تعالیٰ کے وجود سے آشنا کیا، بلکہ ان کو خدا نما انسان بنا دیا، اور یہ سب کام آپ کے اس تعلق باللہ اور خدا کے حضور ان شبانہ روز دعاؤں کا نتیجہ تھا جو آپ نے اس قوم میں ایک عظیم الشان روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے کی تھیں۔ پس اے احمدی جوانوں، بزرگوں، بچوں، بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، آج ہمیں خلافت احمدیہ سے اس بات کی صدا آ رہی ہے کہ اٹھو اور اپنے رب کریم سے اس طرح کا تعلق قائم کرو جس طرح کہ صحابہ کا تھا، وہ تعلق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دیا، وہ تعلق جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ اٹھو اور اپنی راتوں کو جگاؤ اور اپنی سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر دو، اور اس زور سے متا نصر اللہ کی آواز کو بلند کرو کہ خود عرش کا خدا یہ پکار اٹھے کہ الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ اگر آپ اور ہم ایسا کر لیں تو پھر یقین کر لیں کہ آپ کی منزل قریب آ گئی ہے اور فتح آپ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں اپنی گزارشات کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں
کہ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔